اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اکنامکس دا نیو وار فرنٹ کے نئے پروگرام کے ساتھ میں اسد جعفری اور کیوان انور صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دنیا کے حالات میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، اور اس وقت جو سب سے زیادہ نیوز ہے وہ رشیا اور یوکرین کا کنفلکٹ ہے۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا فائنینشیل امپیکٹ کیا ہے اس وقت دنیا کے اندر، اکنامکس کے حوالے سے اس جنگ کے کیا کیا اثرات مرتب ہو چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اکنامکس کیا رول پلے کرے گی۔ ہسٹری میں ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی جنگیں ہوئی ہیں تو اس میں معیشت کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے، یا تو اسی معیشت کی وجہ سے ہی وہ جنگیں ہوتی تھیں، اور ان جنگوں کے ہونے کے بعد نہ صرف یہ کہ دنیا کے نقشے تبدیل ہوتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ایسی تبدیلیاں آتی تھیں جس سے پوری قومیں ان کی قسمت کے اندر تبدیلی آ جایا کرتی تھی۔ یہ جنگ آج جو 2022 میں ہم بیٹھے ہیں اور ہمارے سامنے شروع ہوئی ہے، تو بحیثیت مسلمان آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے رہنمائی ہے قرآن اور احادیث، جس میں صحیح احادیث ہیں، جس میں آخرت کے حوالے سے حالات ہیں، یعنی جو آخری دور ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی روشنی میں بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں۔ اور جب ہم کسی چیز کا انالیسس کرتے ہیں کسی پریزنٹ واقعے کا، تو اس میں بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے بھی رہنمائی ضرور لیں۔ بہرحال آج کے ہم اس پروگرام میں اس کانٹیکسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اکنامک امپیکٹ دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ایکسپرٹ کیوان انور صاحب موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور آج کے شو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو۔ اس وقت کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ روس اور یوکرین، ان کی آپس میں جو جنگ شروع ہوئی ہے، تو یہ صرف ان دو ممالک کی جنگ ہے، یا یہ ہے کہ یہ اس کے علاوہ بھی کوئی فیکٹرز اس میں انوالو ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسد بھائی، بات یہ ہے کہ ہمیں اس کانٹیکسٹ کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ روس اتنی بڑی بھی اکنامک پاور نہیں ہے۔ ملٹری پاور تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن اکنامک پاور نہیں ہے کہ وہ امریکہ اور نیٹو کو ہیڈ آن لے لے اور سٹینڈ الون ہیڈ آن لے لے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے اس فرنٹ کو کھولا ہے، اور بھرپور سینکشنز جو کہ ایکسپیکٹڈ بھی تھیں، میرے خیال میں اگر آپ اس کا ایک سیناریو انالیسس کریں تو یہ بات کلیئر ہے کہ ملٹری اسیسمنٹ میں تو نہ ان کو بھی کلیئر ہوگا کہ نہ یورپ یوکرین کی وجہ سے، نہ یو ایس یوکرین کی وجہ سے کسی عالمی جنگ کو چھیڑے گا، لیکن جو چیز ایکسپیکٹڈ تھی کہ وہ سینکشنز ان کو فیس کرنی پڑیں گی۔ لیکن اس سیناریو کو سامنے رکھتے ہوئے بھی روس نے جو قدم اٹھایا ہے، تو اس چیز سے یہ چیز سمجھ میں ضرور آتی ہے کہ روس شاید اس میں اکیلا نہیں ہے، اور روس کو جو کانفیڈنس ہے وہ اٹ سیمز کہ وہ چائنا کی وجہ سے ہے، اور اکنامک سینکشنز کا اس نے کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ ضرور پلان کیا ہوا ہے، جو کہ ہم آگے پروگرام میں ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ لوکلائزڈ ہی رہے گی رشیا اور یوکرین کے درمیان ابھی تو جو چل رہی ہے، یا یہ ہے کہ یہ اس کے اندر دنیا کا جو باقی نقشہ ہے اس کے اندر بھی انوالومنٹ ہو سکتی ہے اس جنگ کی؟ جی اسد بھائی، ہمیں تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ سیناریو یا ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ کو اس میں ہمیں بلڈ کرنا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ روس کا ایونٹ تو ابھی بالکل ایک آپ کے لیے ریسنٹ ہے، حالانکہ جو یوکرین کا جو کانفلکٹ بلڈ ہوا ہے رشیا کے ساتھ، وہ 2014 سے بلڈ ہو رہا ہے، اور اس میں ویریس ایونٹس آ رہے ہیں۔ وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ہسٹوریکل اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، کرائمینین وارز کا اینڈ سو آن، لیکن ہم چلیں اس میں ابھی نہیں جاتے، وہ ایک ہسٹری کی ایک ٹاپک ہے، اور پھر اس وقت یوکرین رشیا کانفلکٹ کے اوپر تو بہت سارے تبصرے ہو چکے ہیں، لیکن ہم اس سے ہٹ کے ذرا ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ کو بلڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کانفلکٹ کے پیچھے یا اس کانفلکٹ کی ایک بگر پکچر ہے، اور وہ آپ کہہ لیں کہ دا نیو گریٹ گیم ہے، جو اب آپ کہہ لیں کہ فار دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز وہ بلڈ اپ ہوئی ہے، اور وہ گریٹ گیم جو ہے وہ بیسکلی دو نئی سپر پاورز، یا ایک ایگزسٹنگ اور ایک نئی ایمرجنگ سپر پاور یعنی کہ یو ایس اور چائنا کی ہے۔ تو یہ جو گریٹ گیم ہے، اٹ از آلسو ان پلے
تو آپ رشیا یوکرین کا جو کانفلکٹ ہے اس کو بگر پکچر میں جب پلیس کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو چائنا اور یو ایس ان کانفرنٹیشن نظر آتے ہیں. اور وہ کانفرنٹیشن کیا ہے؟ دیکھیں کلیئرلی چائنا نے جس طرح ایوالو کیا ہے اور جس طرح وہ ایک مائٹ بن کے سامنے آیا ہے، وہ ملٹری مائٹ اتنی نہیں ہے جتنی وہ اکنامک مائٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم اگر کمپیریزن بھی کریں کہ امریکہ کا جو اس وقت جی ڈی پی ہے اس کا سائز 23 ٹریلین ڈالرز ہے. ٹھیک. اور چائنا اس وقت جو ہے وہ اس کا جی ڈی پی، یہ 2021 کی فگرز ہیں کہ چائنا کا جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً 18 ٹریلین ڈالرز کا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں انٹرسٹنگلی جو امریکہ کی اکانومی کی گروتھ رہی ہے 2021 میں وہ تقریباً کوئی 6% سے تھوڑی کم رہی ہے، ویئر ایز چائنا ہیز گرون اوور 8%. تو جو سمجھنے والے ہیں وہ جب اس کا انالیسس کرتے ہیں اور وہ جو ٹرینڈ دیکھتے ہیں تو وہ ان کو نظر آتا ہے کہ چند سالوں میں چائنا ول سرپاس یو ایس اینڈ اٹ ول بیکم ورلڈز نمبر 1 اکانومی. تو دیکھیں امریکہ کو اپنی جو لیڈنگ پوزیشن ہے نا وہ کمپرومائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دوسرا اوبویسلی چائنا ایک ملٹری پاور بھی بن رہا ہے کیونکہ اب کے دور میں اکنامک پاور جس کے پاس ہے تو اس کے پاس ایک سبسٹینشیل ملٹری پاور بھی موجود ہے اور اس کا جیو پولیٹیکل ایک انفلوئنس بھی ہوتا ہے. تو اس جنگ کو میرے خیال میں بگر پکچر میں پلیس کرنا ضروری ہے کہ روس جو ہے وہ اتنا بڑا سٹیپ اسٹینڈ الون نہیں لے سکتا. اس کو کوئی نہ کوئی ایشورنسز اور گارنٹیز ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، جو کہ اس کے کانفیڈنس میں بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، چائنا کا ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے سی پیک یا ون روڈ کا ایک کانسیپٹ شروع کیا اور اوپر سے انہوں نے ریلوے لائن بھی ایک یورپ کے اندر ایکسیس کر لی ہے جی، اور کافی تیزی سے اس کے اوپر کام چل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے لے کے جا رہے ہیں پورٹ تک پوری روڈ، پھر افغانستان کے اندر بھی سی پیک ہے اور اب ایون یہ ہے کہ آگے بھی مڈل ایسٹ کے اندر بھی ان کا پروگرام، وہاں پہ جو ان کے کانٹریکٹس وغیرہ ہیں افریقہ میں بھی، افریقہ کے اندر جو ہے وہ ہو چکا ہے. بالکل. پھر انہوں نے پیرالل اس کے ساتھ ایک پروگرام جس کی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی تفصیل بتائیں کہ یہ جو پیمنٹس ہوتی ہیں، ریسیٹس اینڈ پیمنٹس ہوتی ہیں بینکنگ کے تھرو، یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ایک نظام ہے وہ تو ہم جانتے ہیں کہ سوئفٹ کے تھرو پیمنٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک اپنا ایک پیرالل سسٹم انٹروڈیوس کروایا جسٹ ٹو سیکیور دا اکانومی ایز ویل، اپنے اس پلان کو آگے لے جانے کے اندر. تو اس بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ ابھی آگے آنے والے دور کے اندر کیسا دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ جی اسد بھائی، آپ نے بڑے امپورٹنٹ میرے خیال میں 3 جو پوائنٹس ہیں ان کو ٹچ کیا ہے اور ہم اگر ایک ایک کر کے ان کو تھوڑا سا انوائنڈ کریں. ایک تو یہ کہ جب ہم نے کہا کہ دا کمپٹیشن از ایکچولی بٹوین یو ایس اینڈ چائنا اینڈ دس از دا نیو گریٹ گیم، تو اس کے پیچھے ظاہر ہے معیشت جڑی ہوئی ہے. اور معیشت کا نہ صرف سائز جو کہ نمبرز ہم نے ابھی شیئر کیے بلکہ معیشت کے آگے جو ایکسپینشنری پلانز ہیں. آپ دیکھیں کہ اصل میں جو چائنا کا جو اگریسو موو ہے وہ تو ہے اس کی 1 بیلٹ 1 روڈ انیشیٹو، اور وہ آپ نے جیسے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ مطلب ملٹی ڈائمینشنل ہے. اس کے تانے بانے ایک طرف ساؤتھ ایشیا میں بھی ہیں، ایک طرف انڈو پاک میں بھی ہیں، اور پھر مڈل ایسٹ میں بھی ہیں، افریقہ میں بھی اور یورپ میں بھی ہیں. تو چائنا بیسکلی جو خود بھی وہ اس اسٹریٹجی کو جس طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ دس از دا ریوائول آف دا اولڈ سلک روٹ، تو وہ جو ماضی کا وہ جو ایک تجارتی پورا ایک آپ کہہ لیں گے جو ایک نیٹ ورک یا ایک پورا ایک سسٹم تھا، تو اس کی یہ ریوائول چاہ رہے ہیں. یعنی کہ جو اکنامک پاور ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کی گریوٹی امریکہ یورپ سے شفٹ ہو کے تو ایشیا میں آ رہی ہے. اب دیکھیں یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے اس کے لیے جو اس وقت لیڈنگ پوزیشن میں اور نمبر 1 ہے. تو اس تھریٹ کو اس نے ظاہر کاؤنٹر کرنا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جو سوچ ایگزسٹ کرتی ہے امریکہ اور یورپ کے اندر، اس سوچ کے اندر فیشزم بھی ہے. کیونکہ ہم نے ماضی میں پچھلے اگر 2 ڈیکیڈز میں دیکھ لیں تو جس طرح سے انہوں نے بے دریغ طریقے سے ملکوں کے اوپر حملے کیے ہیں، جنگوں کو سٹارٹ کیا ہے. اینڈ عراق وار از کلاسیکل. یہ تو پیوٹن نے بھی اپنی اسپیچ میں کہا کہ یہ مذاق تھا کہ فالس انٹیلیجنس کے اوپر آپ نے ایک ملک کے اوپر انویڈ کر دیا، 1 ملین لوگوں کو مار دیا اور پھر کہا کہ جی غلطی ہو گئی، اوپس وی آر سوری. بش کی وہ اسٹیٹمنٹ ہے نا، وہ اس نے وائن کا گلاس پکڑا ہوا ہے اور شیمپین کا گلاس ہے اس کے ہاتھ میں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مذاق کر رہا ہے کہ اوپس وی آر سوری، اور وہاں پہ 10 لاکھ بندہ جو ہے آپ نے مطلب مار دیا. تو یہ ہے کہ ان کے تو مائنڈ سیٹ ہمیں نظر آتا ہے.
تو اٹ از نیچرل کہ اس وقت جو گریٹ گیم ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور اس گریٹ گیم کے اندر ایک طرف جو چائنا اگریسو موڈ میں اپنی اکنامک ایکسپینشن کو کر رہا ہے، تو امریکہ اور اس کے اتحادی یعنی کہ نیٹو، دے آر اگریسولی انٹرنگ دس سیناریو ٹو کنٹین چائنا. اور یہ جو چیس بورڈ ہے اس پہ جب تک آپ کنٹینمنٹ آف چائنا کی پکچر کو نہیں رکھیں گے تو یہ روس یوکرین کانفلکٹ جو ہے یہ سمجھ نہیں آئے گا پوری طرح. اب کنٹینمنٹ آف چائنا میں آپ دیکھیں تو ایک طرف ساؤتھ چائنا سی کے اندر بڑی اگریسو مووز ہو رہی ہیں، چائنا اس کو کلیم کر رہا ہے، اور امریکی بحری بیڑے وہاں پہ اپنی پیٹرولنگ کرتے ہیں اس چیز کو اسرٹ کرنے کے لیے کہ نہیں یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں، اور باقی کلیمنٹس بھی ہیں جس طرح ویتنام ہے، جاپان ہے، فلپینز ہے، تو یہ اور پھر تائیوان ہے، مطلب ان کو وہ ابھارتے رہتے ہیں کہ چائنا کو کہیں نہ کہیں اچھا چائنا کو یہ پتہ ہے کہ جو سی روٹس ہیں ان کے اوپر یو ایس بیسز سارے بنے ہوئے ہیں، اور یو ایس فلیٹ کا پورا کنٹرول ہے تھرو دیئر مینی پراکسیز جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں، انڈیا بینگ دا لیٹسٹ پراکسی. تو چائنا نے اپنے آپ کو ظاہر سیکیور کرنا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے ان کو آپ کہہ لیں کہ کنٹینمنٹ کے لیے رکاوٹیں کریٹ کی. اب ایک وہ مائٹ جو کہ ایمرجنگ سپر پاور ہے، جب اس کو اپنی ایکسپینشن تھریٹن فیل ہوگی تو ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی ری ایکشن تو دکھائے گا. اچھا اسی طرح اس کا ایک بیک بون جو ہے وہ سی پیک ہے جو پاکستان کے اندر سے گزرتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ سی پیک کو چاہے وہ سلو ڈاؤن کرنا ہے، جیپروڈائز کرنا ہے، رول بیک کرنا ہے، اس کے لیے مینی فرنٹس کے اوپر، وہ ہم بے شک آگے بعد میں کبھی کسی وقت کور کریں گے، لیکن مینی فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ سرگرمیاں رہیں، چاہے وہ ان کے پروگرامز کو سلو ڈاؤن کیا گیا، یا پھر کوئی ڈاؤٹس کریٹ کیے گئے، یا پھر ڈی اسٹیبلائزیشن جو کہ ابھی ریسنٹ ہو رہا ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ پشاور میں اتنا بڑا بام بلاسٹ ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اس وقت بلوچستان میں خاص طور پہ یو ایس وڈرال کے بعد یہ اس ریجن میں اور خاص طور پہ ہمارے خطے کے اندر شروع ہو چکی ہوئی ہیں. پاکستان افغانستان آپ یاد کریں کہ انہوں نے ایف پیک کو نتھی کیا تھا فرام ڈے 1 9/11 کے بعد سے، تو وہ تھیٹر ان کے لیے ایف پیک کا ہی ہے، اور وہ ڈی اسٹیبلائزیشن آف پاکستان کے پیچھے ایک بہت بڑا جواز جو ہے وہ سی پیک ہے. تو کنٹینمنٹ آف چائنا میں یہ ساری چیزیں، ساؤتھ چائنا سی پیک. اب اس کا جو لیٹسٹ تھیٹر ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں روس کو بھی کنٹین کرنے کی ایک پورا پلان ہے جو اپنی جگہ موجود ہے، جو کہ یوکرین کی شکل میں ہے. 2014 سے لے کر ابھی تک کیا ایونٹس ہوئے، کس طرح یوکرین کے اندر پرو امریکن پرو نیٹو گورنمنٹ کو لایا گیا، اس کے بعد ان کا یہ ڈکلیئر کرنا کہ ہم نیٹو کے ممبر بننا چاہتے ہیں، پھر ابھی ریسنٹلی ان کے پرائم منسٹر کا یہ ڈکلیئر کرنا کہ جی ہم نیوکلیئر ویپنز بھی جو ہے اپنی کیپیبلٹی بلڈ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی تو تھریٹ تھی، اور پھر اس کے بعد جب نیٹو آ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے ڈیفینس شیلڈ، پھر نیٹو کا اپنا وہ ایک الائنس، تو روس کے بھی سر پہ تو نیچرل الائنس بنتی ہے ویسے بھی چائنا اور رشیا کی، کیونکہ دے بوتھ پرسیو ٹو ہیو اے کامن اینیمی. تو ان کے ماضی میں جیسے بھی روابط رہے، کبھی اچھے بھی رہے ہیں کبھی برے بھی رہے ہیں چائنا رشیا کے، لیکن اب کیونکہ کامن اینیمی ہے تو اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ، تو دے ہیو نیچرلی کم ٹوگیدر. لیکن اب وہی آپ کا سوال ہے کہ اکنامکس اس میں کیسے جڑتی ہیں، تو اکنامکس جڑتی ہیں کہ روس، ہم نے وہی بات کی کہ روس اکیلا تو یہ سٹیپ نہیں لے سکتا، تو روس کا یہ جو سٹیپ ہے اس کے پیچھے چائنا کی جب تک بھرپور سپورٹ یا ایشورنس نہ ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا ایگریسو سٹیپ لے سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے. آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ کہ جی انہوں نے دیکھا نا کہ جو سوئفٹ کا ایک سسٹم ہے جو یو ایس نے انٹروڈیوس کروایا ہوا، یو ایس نے تو آتے ساتھ ہی سب سے پہلے اس سوئفٹ کو بلاک کیا، لیکن چائنا نے ایک آلٹرنیٹ سسٹم آلریڈی اسٹیبلش کیا ہوا. آپ سپس کی بات رائٹ، تو ان کے پاس ایک سب سے بڑا ہرڈل یہی ہو سکتا ہے کہ بینکس کی پیمنٹس رک جائیں، انٹرنیشنل کمٹمنٹس رک جائیں، تو اس کے لیے وہ سپس کا سسٹم جو ہے وہ موجود ہے. رائٹ. اچھا پھر یہ ہے کہ جو رشیا کی اکانومی ہے ظاہر ہے وہ دے ہیو اے بگ پاپولیشن، اور یوکرین اس کو کتنے دن تک ریزسٹ کر سکتا ہے یہ تو اب آنے والے وقت کے اندر ہی پتہ لگے گا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت تو بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ نیٹو اور جو یہ دوسرے ان کے الائز ہیں دے آر آبزرونگ دا سچویشن، ٹھیک ہے، کیونکہ رشیا جو ہے وہ انویٹ کر رہا ہے اور وہ کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے.
سینکشنز ایران پہ بھی لگی ہوئی ہیں بہت عرصے سے، ٹھیک ہے، لیکن ایران کا ٹھیک ہے ان کو مشکلات بھی رہی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ دے آر سروائیونگ. اور اس وقت اگر دنیا کی جیو پولیٹکس کے بارے میں آپ بات کریں تو دے ہیو این امپورٹنٹ رول ایز ویل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سینکشنز کی بار بار بات کر رہے ہیں اور یو این میں پابندی لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ اس سے کوئی سگنیفیکنٹ ڈفرینس یہ کریٹ کر سکتے ہیں؟ اصل میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ سارا کانفلکٹ شروع ہوا تو نیٹو کا یا ویسٹ کا جو رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ امیجیٹلی وہ سینکشنز کی طرف گئے اور انہوں نے اکنامک سینکشنز لگائیں. اب جو ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کہہ لیں کہ جو ان کی انالیسز ہے نیٹو کی یا ویسٹ کی، وہ یہ ہے کہ اگر یوکرین کسی طرح، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ ان کو آرم بھی کر رہے ہیں، وہ جن کو سو کال جو ریبلز جن کو کہتے ہیں یا سول پاپولیشن ہے ان کو بھی ویپنز دیے کہ جی ریزسٹ کرو. ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر 3 مہینے تک یوکرین نے ریزسٹ کر لیا اور فائٹ بیک کر لیا تو 3 مہینے میں روس کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی اور وہ سسٹین نہیں کر سکے گی اس جنگ کو، اور ان کو نیچرلی رول بیک کرنا پڑے گا کنسیڈرنگ یو ایس ایس آر کا وہ بٹر ایکسپیرینس سارا اکنامکس کا. لیکن اس میں ایک بہت بڑا کیچ ہے، اور وہ کیچ وہی ہے جس کی ہم نے بات کی، اور ہمیں اس میں پھر یہ بات اس اینگل سے سمجھنی ہوگی، اور اس میں ایران کو بھی پھر آگے جوڑتے ہیں. وہ آپ نے بڑی اچھی ایک اینگل کھولا ہے کہ کیا یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ایک پراکسی وار ہے یو ایس اور چائنا کی. کیونکہ بظاہر ہو یہ رہا ہے کہ ان کی کیلکولیشن تو ہے کہ روس کی اکانومی جو ہے جس کا سائز کو 1.7 ٹریلین کا ہے، کہاں 23 ٹریلین کی یو ایس اکانومی، کہاں 1.7 ٹریلین کی رشیا کی اکانومی. لیکن جو مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے وہ یہ کہ رشیا کے پیچھے اگر چائنا کی ایشورنسز ہیں جو کہ ہمارے اندازے کے مطابق ہیں، اور وہ ہم اس کی بات بھی کرتے ہیں جیسے آپ نے سپس کو ٹچ کیا، تو پھر یہ جنگ جو ہے یہ پرولونگ بھی ہو سکتی ہے، اور ان کی کیلکولیشنز مس کیلکولیشنز میں بدل سکتی ہیں. اور جو آپ نے سپس کی مثال دی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ 2015 سے چائنا نے ایک آلٹرنیٹ سسٹم جو کراس بارڈر پیمنٹس کا ہے، جو سوئفٹ ہوتا تھا ویسے گلوبلی، اس کی آلٹرنیٹ میں سپس کا نظام انٹروڈیوس کیا ہوا ہے. اوبویسلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک آلٹرنیٹ گلوبل نظام ہے، لیکن یٹ ایک آلٹرنیٹ ضرور ہے. اور اس پہ خاص طور پہ وہ جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو میں جتنے ملک آ رہے ہیں، اور تقریباً کوئی 650-700 کے قریب بینکس آلریڈی اس پہ انرولڈ ہیں. تو اگر ہم گلوبل پیمنٹ سسٹم کو نہ بھی بات کریں، لیکن ہم صرف ایک ریجنل اکانومی کی بات کریں، تو پھر بھی سسٹینیبل ضرور ہے کہ رشیا کی اکانومی چل سکتی ہے، خاص طور پہ اس کے جو یہ میجر ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں جس میں چائنا بینگ اے ویری لارج پارٹنر، پھر اس کے بعد ایران ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، پھر افریقہ ہے، مڈل ایسٹ ہے، ایون ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ 35% آف یورپ کی انرجی آئل اینڈ گیس وہ رشیا سے آتا ہے. رشیا سے آ رہا ہے، تو کیسے چلے گا وہ جب وہ بند کر دیں گا؟ کیسے چلے گا؟ تو یہ بات دیکھنا کہ کیا یہ ایک پراکسی وار لڑی جا رہی ہے، اور اگر ہم اس سیناریو میں دیکھیں تو اٹ ڈز میک سینس کہ چائنا اپنے بارڈرز کے اندر جنگ کیوں امپورٹ کرے جبکہ وہ کراس بارڈر یہ جنگ، امریکہ بھی تو یہی کرتا ہے. Exactly. اپنے گھر میں تو کوئی لڑائی نہیں لڑتا لیکن دوسروں کے گھروں میں جا کے لڑائی کرتا ہے. تو یہ اس کانٹیکس میں تھوڑا اکنامکس، تھوڑا سا بلاکس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. جیسے دنیا جب بنی تھی تو شروع میں قبائل کا نظام تھا، قبائل کا آپس میں اتحاد ہوتا تھا، اور اس کے بعد ایک بڑا دشمن ہوتا تھا، اس کے خلاف جنگیں ہوتی تھیں. اب دنیا کے اندر خاص طور پہ جب سے یہ اربنائزیشن ہو گئی ہے، شہری زندگی کا آغاز ہوا ہے، تو اس میں ملک آپس میں مل کے بلاکس بناتے ہیں. رائٹ. اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی، یعنی بٹوین فرسٹ ورلڈ وار اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار، تو بلاکس کا کانسیپٹ وہاں پہ دنیا کے پاس پہلی دفعہ آیا. کچھ بلاکس بنے اور انہوں نے پھر اسٹریٹجیز بنائی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ یو این بن گئی ہے، اور یہ سارا انہی بلاکس کے پھر نتیجے میں ہم افغانستان کی جو وار تھی جب رشیا نے انویڈ کیا، جی، اور اسی کو پھر آپ آگے 9/11 اور اس سے پوسٹ 9/11 جتنا بھی سینیریو تھا، اب کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بلاکس ہیں ان کی کوئی شفٹنگ ہونے جا رہی ہے. اور اس میں وی بینگ پاکستان، ہماری ہمیشہ سے ایک اسٹریٹجک امپورٹنس رہی ہے. اچھا،
اب جو تھوڑا سا ڈفرینس کافی ایک سگنیفیکنٹ ڈفرینس نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آور اکانومی از ان دا ورسٹ سینیریو. جی یعنی کبھی بھی اس طرح کا نہیں ہوا حال جو اب ہے ہماری اکانومی کا کہ ہمیں ہر سائڈ سے ٹائٹن اب کر دیا گیا. اس کے باوجود ابھی یہ نئے بلاکس بننے جا رہے ہیں اور اس کے اندر نئی پوزیشننگ ہونے جا رہی ہے. الٹیمیٹلی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ, اور اس وقت آنے والے حالات کے اندر جو نئے بلاکس ہیں دنیا کا نقشہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی اسد بھائی, بلاکس کی آپ نے بات کی اور اس سے پہلے آپ نے ایک پوائنٹ ایران کو لے کے کیا کہ اس پہ بھی سینکشنز لگی ہوئی ہیں. جی, تو ہم بلاکس کے کانٹیکس میں اگر وہ بات بھی کریں کہ ایران پہ سینکشنز لگی ہوئی تھیں لیکن ایران سروائیو کیسے کر رہا تھا, ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس میں بھی, اور یہ ہم اس کو بلاکس کے ساتھ ابھی جوڑتے ہیں کیونکہ یہ نیچرل فارمیشن آف بلاکس ہے, تو ایران کا جو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر تھا جو اس کو ایک سپورٹ بھی دے رہا تھا وہ چائنا ہے, پھر رشیا. تو ایران کی انرجی بھی چائنا امپورٹ کر رہا تھا کیونکہ چائنا از انرجی اسٹاروڈ. اسی طرح ایران کو بہت بڑا ایک اکنامک پیکیج بھی ابھی لاسٹ ایئر چائنا نے اناؤنس کیا, اور ظاہر ہے اٹ کریٹڈ اے لاٹ آف مومنٹم فار ایران. تو ایک ہم کہتے ہیں کہ بلاکس ہیں جو کلیئرلی نظر آ رہے ہیں اور بلاکس کی فارمیشن ہو رہی ہے, جس سے ہم نے بات کی کہ چائنا اور رشیا کامن اینیمی پرسیو کرتے ہیں, اس لیے وہ ایک نیچرل بلاک کے ایلائی ہیں. اسی طرح ایران بھی ایک اسی کامن اینیمی کو پرسیو کرتا ہے, تو یہ بھی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جنوری میں یہ رشیا یوکرین والے ایونٹ سے پہلے نیول ایکسرسائزز ہوئیں چائنا کی, رشیا کی اور ایران کی. ان کی فلیٹ انڈین اوشن میں انہوں نے ایکسرسائزز کی. تو دیکھیں ایک فارمیشن وہ ہو رہی ہے جو بلاکس کی نیچرل کامن اینیمی کو یا کامن انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہو رہی ہے. اچھا, دوسری طرف ہم چلے جائیں تو امریکہ اور یورپ یا نیٹو کی فارم میں یہ ایک پرانے ہسٹوریکل ایلائز ہیں, تو ان کی جو ہے ورلڈ وار آپ کو پتہ ہے 1 پھر ورلڈ وار 2 پوری ایک ہسٹری ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد تو یہ پورے ایلائز آپس میں بنے. اچھا, یہ تو نیچرل ایلائز ہیں جو ہمیں پتہ ہے, جو فیس ویلیو پہ نظر آ رہے ہیں. اچھا, اس میں کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو شاید آپ کہہ لیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بلاک کے اندر شفٹ ہوں گے, یا وہ جو گریوٹی ہے وہ ایسی چینج ہو رہی ہے کہ یہ نئے انٹرنٹس ہیں. اس میں فار ایگزامپل اگر ہم یو ایس کی بات کریں تو یو ایس کے بلاک کے اندر انڈیا بھی گیا. انڈیا بھی گیا ریسنٹلی, پہلے نہیں تھا, پہلے نہیں ہمیشہ وہ رشیا بلاک میں رہا. بالکل, مطلب وہ کمیونسٹ بلاک میں رہا اور بائی دیٹ ڈیفالٹ وہ رشین بلاک میں رہا. ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں, ڈیفینس ریلیشنز بھی ہیں, اکنامک ریلیشنز بھی ہیں. لیکن اب انڈیا اس مودی رجیم کے اندر امریکن بلاک کے اندر ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی, ڈیو ٹو کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی انہوں نے ان کو اپیز کیا. بہرحال اس میں پیچھے اور بھی محرکات ہو سکتے ہیں جو نظر نہیں آتے, لیکن انڈیا ہیز گون ان دا نیٹو بلاک. اچھا, ہم اگر پاکستان کو دیکھ لیں تو ظاہر ہے ہماری پوزیشن ذرا شفٹنگ رہتی ہے, ہمیں جہاں سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں ہم ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں. یہ تو ہماری ایک شارٹ ٹرم اپروچ ہے. لیکن اگر دیکھیں کہ معیشت کا جو حال ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور ہماری فیلنگ اکانومی, اسی طرح ہمارے اوپر قرضوں کا جو بوجھ ہے, تو ہم شاید نہ چاہتے ہوئے بھی گریویٹیٹ ہو رہے ہیں ٹورڈز چائنا رشیا بلاک, کیونکہ یہیں سے ہمیں اکنامک بیل آؤٹ پیکیجز مل سکتے ہیں یا مل رہے ہیں. جو سی پیک کی فارم میں ہمیں کوئی $55 بلین کی چند سال پہلے بھی ہمیں ایک پورا پیکیج ملا, جس سے ہماری اکانومی ریوائیو ہوئی, جس سے یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹ سارے بن رہے ہیں اینڈ سو آن. ہماری آرمڈ فورسز شفٹ ہو رہی ہیں چائنیز ٹیکنالوجی پہ, تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک گریوٹی شفٹ ہو رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ فیس ویلیو پہ ابھی شاید ہم دونوں طرف نظر آئیں. مثال کے طور پہ ڈیو ٹو اینی ڈپلومیٹک ریزنز, ڈپلومیٹک بھی ہو سکتے ہیں, یا ہماری اپنی ایک شارٹ ٹرم اپروچ بھی ہے, اور ہم انفارچونیٹلی تھوڑے سے ذاتی انٹرسٹ کو بھی دیکھتے ہیں. اس کے اندر مالی مفاد بھی ہیں. اگر انڈیویجولز کی بات کریں, انڈیویجولز کی ناٹ بات ایز اے کریں, نیشن. جی بالکل. پھر یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز کے زیادہ تر اثاثے, ان کے بچے یورپ اینڈ امریکہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, سیٹل ہوئے ہوتے ہیں, یا ریٹائرمنٹ کے بعد پلان ہوتا ہے کہ وہیں جا کے سیٹل ہونا ہے. تو مطلب اس کو حالانکہ جو دنیا کے سمجھدار لوگ کہلاتے ہیں وہ بہت عرصے سے چائنا میں سیٹل ہو رہے ہیں. ہاں جی بالکل, وہاں سے چائنا یورپ سے اٹھ کے چائنا میں سیٹل ہوئے, یو ایس سے اٹھ کے, جی بالکل سارے ہیڈ آفیسز چائنا میں شفٹ ہو گئے, لیکن بزنسز شفٹ کیے. ہمارا کیونکہ وہی ایک رجحان ہے.
اور اچھا اس کی ایک مزیدار اگزامپل یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ نیول ایکسرسائز جہاں پہ اس بلاک کی ایکسرسائزز ہوئیں انڈین اوشن میں، چائنا، رشیا، ایران، ہماری ابھی ریسنٹلی ایکسرسائزز ہوئی ہیں جس میں سعودیہ بھی ہے، یو ایس بھی ہے، ٹرکی بھی ہے، شاید باقی مڈل ایسٹرن بھی ہیں، یو اے ای وغیرہ بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور ایک اور پلیئر بھی ہے، وہ ہے اسرائیل. تو ہم نے ابھی جو ہے نا جوائنٹ ایکسرسائزز یو ایس اور اسرائیل کے ساتھ کی ہیں مڈل ایسٹرن سیٹ اپ کے اندر. تو دیکھیں اب ہم بظاہر تو اس بلاک میں ہیں. ہو سکتا ہے یو اے نے کہا ہو نا کہ یار ہم قرضہ واپس مانگ لیں گے یا سعودیہ نے کہا. ایگزیکٹلی. تو مطلب ہماری پوزیشن بھی ہے بہت مشکل ہے، مطلب اپنے آپ کو جو آپ کی باتوں سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس وقت اپنی ایک شعوری پوزیشن لینا یہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے. بالکل. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ ہمارے پرائم منسٹر ابھی پہلے چائنا اور پھر اس کے بعد رشیا کا دورہ کر کے آئے ہیں. تو مطلب ہماری طرف سے جو انڈیکیشن جا رہی ہے وہ ادھر بھی جا رہی ہے اور ادھر بھی جا رہی ہے. تو ہم الٹیمیٹلی کہاں کھڑے ہوں گے وہ تو ظاہر ایک سوال ہے، میں بھی اس کے اوپر ہم بعد میں بھی انالیسس کر سکتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ بلاکس کی فارمیشن ہو رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹرن بلاک جو ہے وہ اسرائیل اب اس کو لیڈ کر رہا ہے اور وہ نیٹو اینڈ یو ایس سینٹرک ہے. لیکن اس کی کاؤنٹر بیلنس جو ہے، اگر ہم وہ پراکسیز کی بات کریں کہ چائنا پراکسی یو ایس، تو یہاں پہ اگر پراکسی کی بات کریں تو پھر ایران مڈل ایسٹ پراکسی وار ہو سکتی ہے. مطلب وہ ایک پاور سینٹرز کریٹ ہو رہے ہیں. تو یہ بلاکس کی فارمیشن تو نظر آ رہی ہے اور اس کے پیچھے ظاہر اکنامکس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ویسے آپ کی بات سے ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے، یہ جو چائنا کی پالیسی ہے آگے ایکسپینشن کی، چائنا تو بیسیکلی ایک ورلڈ ایکسپینشن کے اوپر جا رہا ہے، رائٹ، اکنامک ایکسپینشن کے اوپر جا رہا ہے. تو یہ ویسے کویشچن زیادہ ریلیونٹ خالد صاحب سے بنتا ہے، کبھی پوچھیں گے ان سے بھی. جی بالکل. لیکن یہ جو ہم گریٹر اسرائیل کے بارے میں بات سنتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بننا ہے اور انہوں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو ان کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا پلان ہو کہ آہستہ آہستہ وہ آتے تو جا رہے ہیں وہاں پہ یو اے ای میں ویزاز وغیرہ کے اندر وہ بالکل کلیئر ہو گئے. تو جب ہر جگہ فری ایکسیس شروع ہو جائے گی، ان کی ادھر ہو جائے گی اور ان کی ادھر ہو جائے گی، تو مائٹ بھی کہ وہ بھی کوئی اس طرح کا سوچ رہے ہوں کہ یار جنگ بن کے بغیر جو ہے وہ کوئی کسی ایکسپینشن پہ، جب کسی ملک کو کیا ضرورت ہے، اس کو فائنینشلی صرف جو ہے وہ کنٹرول کرو اور وہ آپ کے سلیوز ہیں، وہ اپنا جو آئل ہے وہ نکالیں گے، وہ اپنے سارے ریزروز ہیں نکالیں گے، محنت وہ کریں گے، کھائیں گے آپ بیٹھ کے. اچھا بھائی، آپ نے بڑی گہری بات کی ہے اور اس بات کو اگر ہم تھوڑا کھول لیں تو یہ ہے کہ ایک ایولیوشن ہے اور اس میں ایک آپ کہہ لینا کہ انسلیومنٹ کا جو سٹائل تھا اس کی بھی شفٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 19 سینچری سے پہلے انسلیومنٹ فزیکل ہوتی تھی، غلام تھے اور پورا امریکہ، یورپ بنا، یو ایس کا ریل روڈ بنا، افریقہ سے غلام پکڑ کے لاتے تھے، وہ ایک پورا ایک کلچر تھا اس وقت. اس کے بعد جب انسانیت کا ارتقا ہوا تو ایولیوشن یہ ہوئی کہ اس طرح کی فزیکل غلامی از ناٹ ایکسیپٹیبل جنرلی اسپیکنگ. تو اس کا جو شفٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ فائنینشیل انسلیومنٹ. میرے خیال میں اس کی فردر ریفائنڈ فارم جو ہے وہ چائنا ہے، جس کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ میں اپنے بارڈر سے باہر کسی اور ملک کے پولیٹیکل معاملات میں انٹرفیئر نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے. لیکن دیکھیں کہ فائنینشیل ایکسپینشن بڑا اگریسو کی انہوں نے آپ دیکھیں کہ سری لنکا میں پورٹ لی، اسی طرح افریقہ میں، پھر ریل روڈز، پھر یورپ کے اندر، پاکستان کے اندر. تو بغیر کہتے ہیں نا کہ پٹنگ ٹروپس آن دا گراؤنڈ، صرف اکنامک ایکسپینشن سے ہی انہوں نے اپنی ڈومیننس کو کریٹ کر دیں. اسی لیے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو بلاکس کی فارمیشن ہے اس کے پیچھے اکنامکس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. چائنا نو ڈاؤٹ از اے ہیوج اکنامک پاور ناؤ، اور اس اکنامک پاور کو وہ اپنے طریقے سے اسرٹ کر رہا ہے اکراس دا بورڈ. اب اس میں پھر وہی بات ہے کہ اس پہ ڈیفینیٹلی کسی وقت خالد صاحب سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. لیکن وہ جو ہم نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک نیٹ ورک ضرور موجود ہے جو کہ لوکل اسٹیبلشمنٹ سے اوپر ہوتا ہے اور اس کی کچھ پلاننگ ہوتی ہے. سو فار ایگزامپل برطانیہ سے کسی پلان کے تحت پاور سینٹر شفٹ ہوا یو ایس میں. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اب یو ایس سے پاور سینٹر شفٹ کہیں اور ہونے جا رہا ہے اور کسی گریٹ گیم کے اوپر بھی گریٹر گیم ہے جو کہ چل رہی ہے، جو کہ اس چیز کو مٹیریلائز کر رہی ہے. لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں
پھر تھوڑی اور ڈیٹیل ڈسکشن کرنی ہوگی، ان چیزوں کو کھولنا ہوگا. لیکن ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ وہ جو فائنینشیل پاور ہے وہ فائنینشیل پاور پھر اپنے اثرات تو دکھاتی ہے، اور بلاکس کی فارمیشن تو ہو رہی ہے. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا پروگرام تھا جس کے اندر ہم نے اکنامکس کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے اس ریسنٹ رشیا یوکرین کنفلکٹ کو. اس کے اوپر انشاءاللہ مزید بات اس کو بھی ہم جاری رکھیں گے آنے والے پروگرامز کے اندر. اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، ہمارے پیجز کو لائک کیجیے، اور جو بھی آپ کے کویشچنز ہوں گے اس کو آپ فیڈ بیک میں شیئر کیجیے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم رسپونڈ کریں گے. تو مجھے اور کیوان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ. تقریباً 32-33